14 سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی رشتہ بحال۔ ڈھاکہ سے آنے والی پہلی پرواز 149 مسافر لے کر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پہنچی۔ طیارے کا پرتپاک استقبال واٹر سیلیوٹ پیش کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں محبت کا سلسلہ روابط میں بدلے گا۔ اور سانحہ بھاٹی گیٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا ایکشن۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر سیفٹی انچارج اور واسا کے ذمہ داروں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ تاحیات نوکری سے برخاست کرنے کی بھی ہدایت۔ کہا، انتظامی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ نااہلی چھپانے کے لیے مجرمانہ کہانیاں گھڑی گئیں۔ اہل خانہ کو چور ڈاکو بنا کر تھانے لے گئے۔ کمشنر ڈی سی ڈی جی ایل جی اے کو سزا ملنی چاہیے۔ ایم ڈی واسا بتائیں ایسا کیوں ہوا؟ بھاٹی گیٹ واقعہ اور قتل میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، سیف سٹی کیمروں سے مدد کیوں نہیں لی گئی؟ تعمیراتی کام کے دوران حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ لاہور جیسے بڑے شہر میں ایسا واقعہ ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا بھی اعلان کیا۔ ایم کیو ایم کا وفاقی تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ۔ ترجمان ایم کیو ایم نے کہا کہ انکوائری رپورٹ اور خط کا جائزہ لے رہے ہیں، مرکزی کابینہ سے مشاورت کے بعد موقف دیں گے۔ ذمہ داروں کو اقرار واقعی سزا دلوانے تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ بیس صفحات پر مشتمل سانحہ گل پلازہ کی انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی۔ کم عمر بچوں کو دکان میں چھوڑنا غفلت قرار۔ فلاور شاپ کا مالک دکان اور 2 بچوں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ ماچس جلانے سے لگنے والی آگ نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ فلور چوکیدار نے آگ لگنے کے 5 منٹ بعد لائٹ بند کر دی۔ گراؤنڈ فلور کے 3 سے 4 دروازے کھلے تھے۔ عمارت میں فائر فائٹنگ آلات ناکارہ تھے۔ انکوائری کمیٹی کی ریسکیو فائر بریگیڈ شعبوں کی استعداد بڑھانے کی سفارش۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے طریقہ کار میں تبدیلی کی سفارش۔ صدر آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کا 4 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ صدر مملکت نے شیخ محمد بن زید ال نہیان، وزیر اعظم یو اے ای شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سیکیورٹی اور عوامی روابط کے شعبوں میں پیش رفت پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ 14 سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی رشتہ بحال۔ ڈھاکہ سے آنے والی پہلی پرواز 149 مسافر لے کر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پہنچی۔ طیارے کا پرتپاک استقبال، واٹر سیلوٹ پیش کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں محبت کا سلسلہ روابط میں بدلے گا۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی کا باقاعدہ مالک بن گیا۔ عارف حکومت اور عارف حبیب نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ شہباز شریف نے کہا کہ پی آئی کی نجکاری کا عمل شفاف طریقے سے بخوبی انجام کو پہنچا۔ یقین ہے کہ نئی ٹیم قومی ایئر لائن کو کھوئے مقام پر واپس لائے گی۔ سہولتوں کی بہتری سے ادارے کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور حکومتی ٹیم نے اہم کردار ادا کیا۔ مسلح افواج ہر خطرے کے خلاف مکمل تیار ہے۔ جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی۔ جدید ٹیکنالوجی مستقبل کی جنگی حکمت عملی میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ، فور کی آپریشنل، تربیتی اور انتظامی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خیرپور اموالی میں ہونے والی فیلڈ ایکسرسائز کا مشاہدہ بھی کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ مسلح افواج جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے جدت، مقامی تیاری اور مطابقت پر توجہ دے رہی ہے۔ جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے جنوبی پنجاب کے طلباء کے لیے روحی ای سکلز لرننگ ہب کا افتتاح بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان نے قرض میچورٹی سے پہلے واپس کرنا شروع کر دیا۔ 14 ماہ میں حکومت نے 3650 ارب کا ملکی قرضہ قبل از وقت ادا کیا۔
اسٹیٹ بینک نے 300 ارب کی تازہ قبل از وقت ادائیگی بھی کر دی۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ مالی سال 2026 کے پہلے 7 ماہ میں 2150 ارب سے زائد کا قرضہ قبل از وقت ریٹائر کیا۔ مالی سال 2026 میں قرضہ ریٹائرمنٹ سال 2025 کے مقابلے میں 44% سے زائد ہے۔ اسٹیٹ بینک کا قرضہ تقریباً 44% کم 5500 ارب سے 3000 ارب پہ آ گیا ہے۔ مجموعی سرکاری قرضہ 80.5 ٹریلین سے کم ہو کے 80 ٹریلین کے قریب آ گیا ہے۔ پاکستان ابراہیم معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، بورڈ آف پیس کو ابراہیم معاہدے سے جوڑنا غلط فہمی ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان نے بورڈ آف پیس میں نیک نیتی کے تحت شمولیت اختیار کی۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کو مستحکم بنانا ہے۔ پاکستان ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے خلاف ہے۔ پاکستان امن اور سفارشت کاری کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنما کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ ادھر وزیر خارجہ ساکھ ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے بانی پی ٹی آئی کے پیمز میں طبی معائنے کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ڈیالہ جیل میں طبی ماہرین نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور انہوں نے تفصیلی معائنہ تجویز کیا، جس کے بعد ہفتے کی شب انہیں پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کا مکمل چیک اپ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی کی تحریری رضامندی کے بعد تقریباً 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی، جس کے بعد انہیں ضروری ہدایات کے ساتھ واپس ڈیالہ جیل لے جایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر صحت مند ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سہیل افریدی نے کہ بانی کی بیماری کو کیوں چھپایا گیا، بانی کے ذاتی معالج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، حالات کو مزید سنگینی سے بچانے کے لیے ملاقات کرائی جائے۔ ہم پرامن ہیں، قانون اور شرافت پر یقین رکھتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، صحت کے معاملے پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں، بلوچستان کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا، بلوچ نوجوان پروپیگنڈا کر ریاست سے دور کیا گیا ان کو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سر کٹ جائے گا لیکن جھکیں گے نہیں، دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے، امن خراب کرنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔